اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بھوت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بھوتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ یہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا کر، یعنی لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ سچ کا لازم۔ عزیز ساتھیو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 35 سے 41 نمبر کی ان 7 آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکوع کا ترجمہ پڑھا، یہ اس کا 6واں رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 6 رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں یہ 7 آیتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم کو سمجھنے کے لیے یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 5 سے 6 سال گزر چکے تھے، یعنی ظلم و ستم کا دور تھا۔ لوگوں کو، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ لوگ ہجرت کر کر حبشہ کو گئے تھے۔ ایسے حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں مشرکین مکہ کو ان 52 آیتوں میں بتاتا ہے کہ زمین و آسمان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور نعمتیں یاد دلاتا ہے، اور اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ اہل قریش، مکہ کے مشرک، یہ اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے تھے اور اس پر فخر جتاتے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی مکے میں، وہ شہر جہاں وہ وادی، وہ پہاڑوں کی وادی جہاں آج بھی کھیتی نہیں ہوتی ہے، ایک پودا بھی نہیں پکتا، ریتیلی زمین، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لا کر بسایا اور وہاں کے لوگوں کو اچھے اچھے دنیا کے بہترین پھل رزق دیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بدولت۔ اور وہ خانہ کعبہ خالص توحید کا مرکز اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور وہاں پر جو قریش ہیں ان میں بھوتوں کو لا کر رکھ دیے، 360 بھوتوں کو لا کر رکھ دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو لوگ آپ کے مخالف ہوئے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو، اس کی 35 نمبر کی آیت میں یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے آپ، تو آپ نے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے اور شہر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ گھر بھی بھوتوں کا کاروبار کرتا تھا، بھوتوں کو بناتا تھا۔ آپ کے والد کا خود بزنس جو ہے بھوتوں کو بنانا، بھوتوں کو فروخت کرنا، یہ تھا ان کا تجارت، یہ تھا ان کا بزنس۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اس بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، اپنے والد کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی۔ مقدمہ وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس گیا۔ ایک دن آپ نے جو ہے اس شہر کے بڑے مندر میں گھس کر پورے بھوتوں کو توڑا، اور کراڑی جو ہے بڑے بھوت کے گلے میں لٹکا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے پکڑ کر نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کر فلسطین آئے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اپنے مشن کو جاری رکھا، مصر کا دورہ کیا، مختلف ممالکوں میں اپنا مشن جاری رکھا، ایک اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کو بھیجا ہے خالص اللہ کی عبادت کے لیے، انسانوں کو اس مقصد سے واقف کرانے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ زمین اللہ کی ہے، اس نے انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ وہ مصر کو جو دعوت لے کر گئے، وہاں کا جو بدماش بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سہارا علیہ السلام پر غلط نظر ڈالی، اللہ نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ پھر اس سے 85-86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوتی ہے، بڑھاپے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس بچے کو اور حاجرہ علیہ السلام کو یہ مکے کی گھاٹی، سمسام وادی، پہاڑی علاقہ جہاں دور دور تک کہیں انسان نہیں بستے، آپ وہاں چھوڑ آئیے۔ آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں اور اس
وادی میں چھوڑ آتے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ جب 10 سے 12 سال کی عمر کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اس کی قربانی کیجئے. آپ اس میں بھی، اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب حضرت وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اس وادی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس تعمیر کے وقت جو آپ نے دعا کی اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر یعنی مکہ شہر کو امن کا شہر بنا. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور آج تک جو ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے دعا کی تھی امن کا شہر بنا، وہ شہر امن کا ہے. شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بھوتوں نے بہتوں کو گمراہ میں ڈال دیا ہے. یہ جو بھوت ہیں، جو شیطان کا فریب ہے، ان کو بہت سو کو گمراہ میں ڈال دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، ممکن ہے کہ میرے اولاد کو بھی یہ گمراہ کریں گے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل انسان بنایا. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں پروردگار ممکن ہے کہ یہ بھوت جو ہے تو ممکن ہے کہ میرے اولاد کو بھی یہ گمراہ کرے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا ہے. یعنی جو میرے طریقہ بھی اختیار نہیں کرے، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام کتنے نرم دل ہیں. ان پر عذاب نازل کر بول کے دعا نہیں کرتے، بد دعا نہیں کرتے، بلکہ معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کو. اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو مہربان ہے. پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میں نے کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. وہ پہاڑی وادی چاروں طرف سے پہاڑ سے گھری ہوئی، آج بھلے ہی وہاں پر بڑے بہت سا ڈیولپ ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے بلڈنگ بنائے گئے ہیں، رستے روڈ بنائے گئے ہیں، خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن تصور کیجئے آج سے 5000 سال پہلے وہ خانہ کعبہ جو چاروں طرف سے پہاڑی ہے، پہاڑی وادی ہے، جہاں پانی کا دور دور تک نشان نہیں ہے، ایسی وادی میں اللہ کے حکم سے آپ وہاں پر ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بساتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ایک اولاد کے حصے کو یہاں لا کر بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرے. میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کرے. لہذا تو لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا کر، یعنی اس گھر کی طرف کشش پیدا کر، اس گھر کی طرف مائل کر. یہ اور انہیں کھانے کو پھل دے، اور ان کو جو ہے تو کھانے کے لیے پھل دے.
تصور کیجئے 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دور دور تک کہیں انسان نظر نہیں آتے ہیں، پانی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ یہاں میں نے بسایا اپنی اولاد کو، اور تو یہاں لوگوں کو مائل کر، لوگوں کے دلوں کی کشش کر اس گھر کی طرف، تاکہ نماز قائم کرے، مائل کر اور ان کو کھانے کو پھل دے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اور آج دیکھیے دنیا کا بہترین پھل جو ہے آج وہاں پہنچتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کھیتی ہوتی ہے، جہاں بھی باغات لگائے جاتے ہیں پھلوں کے، سب سے اچھا عمدہ قسم کا پھل وہاں پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے اچھا ریٹ ملتا ہے، ان کو اچھی قیمت ملتی ہے، اس لیے جو ہے دنیا کا سب سے بہترین پھل وہاں جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بدولت، اور یہ جو 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے جو آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس وقت مکے کے جو مشرک ہے وہ اس تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر کی تعمیر جو کی ہے صرف اور صرف توحید کے لیے کی ہے، اور تم جو ہے اس میں بھوت لا کر رکھے ہو۔ تم کو جو آج اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی ہے، تم جو ہے کو اچھا رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے، تم خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تم کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ عرب میں کوئی محفوظ نہیں تھا اس وقت، پورے عرب میں جو ہے خوف کا ماحول رہتا تھا۔ رات کو اگر وہ سوتے تو یہ خوف میں سوتے کہ صبح تک کوئی ان پر حملہ کرے گا اور ان کو لوٹ مار کرے گا، لیکن عرب وہ امن کا شہر بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی ناشکری کر رہے ہو تم۔ مشرکین مکہ کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور ہمارے نبی جو یہ آیتیں آپ کو سنا رہے ہیں، آپ اور جو لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، تم ان کو تکلیف دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر کی تعمیر کی اور دعا کی کہ یہاں کے بسنے والوں کو اچھے پھل دے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے شاید کہ یہ شکر گزار بنے، تاکہ یہ شکر گزار بنے، اور یہ شکر گزار کرنے کے بجائے، شکر کرنے کے بجائے یہ مشرکین مکہ نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقع اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، یعنی بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام 85 سے 86 سال کی عمر میں دوسری بیوی سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اس مکے کے وادی میں چھوڑ آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ واپس فلسطین جاتے ہیں، وہاں پر اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، لوط علیہ السلام بھی نبی بنائے جاتے ہیں۔ وہ لبنان میں
اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں. لبنان میں جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ہوموسیکس میں مبتلا ہوتی ہے. یہ آدمی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، عورت کے بجائے آدمی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نوجوان کی شکل میں آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فرشتے کہ ڈرو نہیں، ہم اللہ کے طرف سے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑا بھون کر لاتے ہیں. جب ان فرشتوں کے ہاتھ وہ بچڑے کے کھانے پر دعوت کرتے ابراہیم علیہ السلام، پھر جب کھانے پر ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ مہمان اگر کسی گھر میں آئے، اگر کوئی پانی پیش کرے یا کھانا پیش کرے، جب نہیں کھاتے ہیں تو ڈر محسوس کرتا ہے انسان. فرشتے کہتے ہیں ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے تو کوئی نہ کوئی مہم ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کس مہم پہ آئے ہیں؟ تو بتاتے ہیں ہم لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ ان سے جھگڑا مت کرو. اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے جھگڑو مت، اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو پہلی بیوی سے اولاد کی بشارت دیتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بشارت. یعنی تقریباً یہ جو ہے 90 سال کی عمر میں دوسری اولاد کی بشارت ہوئیں گی، 90 یا 100 کی. تو اللہ یہاں پر اس کا شکر کر رہے ہیں. اللہ ابراہیم علیہ السلام، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسا بیٹے دیے. ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پوری بنی اسرائیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد اسماعیل اور دوسرے اسحاق، تو جو پوری بنی اسرائیل ہے اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے یہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اور آخری نبی جو پہلے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور جو مکے میں تھے اور مکے کے قریش جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ آیت نازل کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ بتا رہا ہے. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جب حساب قائم ہوگا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اتنے نرم دل انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کو اتنا نرم بنایا تھا. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے والد ایک بت پرست ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب اس شہر سے رخصتی کے وقت، ہجرت کے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے دعا کروں گا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بت پرست کو معاف نہیں کرے گا،
پھر ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ جاتا ہے. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام دنیا کے وہ واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کہا. اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا خود پرستی میں مبتلا ہے اور اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہے. فلسطین، مصر، سیریا، شام، یہاں پر اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، بھتیجے لوط علیہ السلام اور خود خلیفہ مقرر کرتے ہیں اور خود دورے کرتے ہیں اور پوری دنیا کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا پیغام سے. تو یہ مکہ کے مشرکوں کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو تمہارے بابا ابراہیم نے کیا دعا کی تھی. تو یہ تھا سورہ ابراہیم کے 6 رکوع کا حاصل مطالعہ، جس میں جو ہے یہ سورت کا نام ہی ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے دعا کی آج بھی دنیا اس سے سبق لے سکتی ہے کہ آج بھی وہاں اچھے پھل، اچھا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں جو حاجی جاتے ہیں 20 لاکھ حاجی، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، اور ان کے لیے کھانے کو اچھا رزق، دنیا کا بہترین رزق، بہترین پھل، بہترین فروٹس وہاں موجود ہے. حاجی حج کر آتے ہیں اور جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر بہترین پھل کھاتے ہیں، بہترین رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. وہاں جو بھی شخص جاتا ہے، غریب سے غریب جاتا ہے، تو وہاں اچھا رزق ملتا ہے، اچھے پھل کھانے کو ملتے ہیں، اچھے فروٹس ملتے ہیں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو یہ جب آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق تھا، اور آج کے لوگوں کے بھی لیے، موجودہ دور کے انسانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو تمہارے بابا ابراہیم نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے قبول کیا. تو اللہ سے دعا اللہ ہم کو بھی اس خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اور ہم کو بھی حج کے لیے قبول فرما، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ نصیب عطا فرما. اور قرآن مجید کی جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.